بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی زندگی میں کرنے کو کوئی خاص کام نہیں تھے۔ وہی معمول کی زندگی تھی جس میں وہ پھر سے لوٹ آئی تھی۔ پہلے بھی اس کے یہی معمولات تھے اور اب بھی وہ یہی سب کر رہی تھی جو کرنا اس کا کام تھا۔ کی عمر زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 25 سے 26 سال، لیکن دکھنے میں وہ اتنی عمر کی نہیں لگتی تھی۔ وہ دبلی پتلی سی کم گو اور شرمیلی سی لڑکی تھی جس کی زندگی اس کے گھر سے شروع ہو کر گھر پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ اس کا نام شمع تھا، جو اس کی ماں نے رکھا تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی۔ بہن بھائیوں میں وہ تیسرے نمبر پر تھی۔ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ، 2 بھائی، 2 بھابیاں اور وہ خود رہتی تھی۔ اس نے MS کر رکھی تھی، گو کہ وہ کافی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی تھی۔ اسے نوکری کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ تبھی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ گھر میں ہی اپنی بھابھیوں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ اپنے بھتیجے بھتیجوں کو گھر پر ہی پڑھاتی تھی۔ ابھی وہ ٹیوشن کے جھنجھٹ سے آزاد تھے۔ ویسے بھی اسے بچے بہت اچھے لگتے تھے اور اس کے بھتیجے بھتیجیاں زیادہ تر اس کے پاس ہوتے تھے، اور وہ ان کی پھپھو سے زیادہ ان کی ماں تھی۔ ان کی بھابھیوں کا سلوک اس کے ساتھ کافی اچھا تھا۔ ماں اکثر بیمار رہتی تھی جبکہ باپ اور بھائی فیکٹری چلاتے تھے جو کہ ان کی ذاتی تھی۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ خدا کے کرم سے ہر چیز کی فراوانی ہی تھی۔ پر وہ سبھی خدا کے شکر گزار تھے جس میں غرور نام کا نہیں تھا۔ اس کے بھائیوں کی شادی کے بعد اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اس کی شادی کر دے، کیونکہ وہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ تبھی جلد از جلد اس کا فرض ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس کے باپ نے چند ایک لوگوں سے اس کے رشتے کی بابت بات کی اور پھر یہ کار خیر بھی جلد ہی سر انجام دے دیا گیا۔ باپ کا ایک دوست تھا جو اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لایا تھا۔ وہ لوگ ان لوگوں کو ذاتی طور پر جانتے تھے، تبھی کچھ چھان بین کے بعد انہوں نے اس کا رشتہ وہیں طے کر دیا تھا اور شادی 2 ماہ کے بعد ہونا طے پائی تھی۔ اسے اس رشتے سے کوئی انکار نہیں تھا۔ تبھی اس نے اپنے ماں باپ کے پوچھنے پر رضامندی دے دی تھی کہ آج نہیں تو کل شادی ہونی ہی تھی، تو آج ہی ہو جاتی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی منگنی کی رسم بڑے پیمانے پر میرج ہال میں کی گئی تھی، جہاں سب کے سامنے اس نے اور اس کے ہونے والے شوہر نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا کر ایک دوسرے کو اپنے نام کر لیا تھا۔ منگنی کے بعد وہ بے حد خوش تھی کہ اس کا منگیتر علی اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اسے خوش رکھنے کے لیے اکثر تحفے تحائف اور اس کی ضروریات کی چیزیں بھیجتا رہتا تھا۔ اس کے سسرال والے سبھی بہت اچھے لوگ تھے جو اس کو اپنی بیٹی کی طرح ہی چاہتے تھے۔ یوں ہی شادی کی تیاریوں میں کب 2 مہینے گزرے کسی کو خبر بھی نہ ہوئی تھی، اور پھر شادی کا دن آ گیا تھا۔ ان 2 مہینوں میں وہ علی کو اتنا چاہنے لگی تھی کہ وہ اب اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بارات دھوم دھام سے آئی تھی جس کا استقبال میرج ہال میں ہی کیا گیا تھا، اور پھر وہ سب کی دعاؤں میں شان سے علی کے ہمراہ رخصت ہوئی تھی۔ گھر اور گھر والوں کو چھوڑنے کا دکھ تو تھا، لیکن اگلے گھر کی ڈھیروں خوشیاں بھی تھیں جہاں اسے ہمیشہ رہنا تھا۔ تبھی وہ اپنے گھر والوں سے بچھڑنے کا دکھ دبا گئی تھی کہ اس وقت خوشیاں منانا زندگی کا اہم حصہ تھا۔ علی کے گھر والوں نے اس کا استقبال نہایت شاندار انداز میں کیا تھا جس پر وہ بے حد مسرور ہوئی تھی۔ اس کے سسرال میں اس کے ساس، 2 دیور اور ایک نند موجود تھی۔ اس کی نند شادی شدہ تھی جس کے 2 بچے تھے، اور وہ اپنے شوہر کے سنگ اپنے بھائیوں کی شادی میں شرکت کرنے آئی تھی۔ شمع کے دونوں دیور علی سے چھوٹے اور غیر شادی شدہ تھے اور گھر میں ہی ہوتے تھے۔ علی کے والد کا اپنا بزنس تھا جسے وہ 3 باپ بیٹا سنبھالتے تھے، جبکہ علی کا سب سے چھوٹا بھائی ابھی یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور ابھی پڑھ رہا تھا۔ ولیمے کے بعد وہ لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے۔ شمع اس خاندان کی بڑی بہو تھی تو بے حد لاڈلی بھی تھی۔ سب اس کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے اور علی تو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ شادی کے 1 مہینے بعد وہ لوگ ہنی مون کے لیے ناران کاغان کی طرف گئے تھے اور پورا 1 مہینہ انہوں نے وہاں گزارا تھا۔ اس بیچ بزنس کا سارا کام علی کے باپ اور بھائیوں نے سنبھالا تھا۔ کہتے ہیں کہ غم خوشیوں کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں، بلکہ غم تو حیات پر حاوی رہتے ہیں۔ یہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں جو ان غموں کی شدت کو کم کرنے کے لیے تھوڑے ہی عرصے کے لیے ان غموں پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ علی اور شمع کے ساتھ ہوا تھا۔
وہ اپنی زندگی کا ایک خوبصورت دور ناران کاغان کی وادیوں میں گزار کر واپس آ رہے تھے جب راستے میں ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ شدید تھا جس کی وجہ سے وہ گاڑی میں پھنس کر رہ گئے تھے اور پھر وہیں ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ شمع کو جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی۔ اس کا پورا وجود پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ حادثے کی وجہ سے اس کو جسمانی طور پر بہت چوٹیں آئی تھیں۔ یہی نہیں، اس کا ایک بازو بھی ٹوٹ گیا تھا، جبکہ سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے اس کے چہرے کا کچھ حصہ بھی جھلس گیا تھا۔ راہگیروں نے اس کو بروقت گاڑی سے نکال لیا تھا، لیکن علی کی حالت زیادہ خراب تھی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ خبر سن کر شمع کی طبیعت مزید بگڑ گئی تھی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، کہ اسے غشی کے دورے پڑنے لگے تھے جس کی وجہ سے اس کے مسلسل ہلنے اور سے اس کے زخموں پر لگے تازہ تازہ ٹانکے بھی کھلنے لگے تھے۔ تبھی ڈاکٹرز نے اسے پرسکون رکھنے کے لیے بے ہوشی کے انجیکشن لگائے تھے اور پھر مسلسل وہ 3 دن تک بے ہوش رکھی گئی تھی، کیونکہ جب بھی وہ ہوش میں آتی تو چیخنے چلانے لگتی اور علی کو پکارنے لگتی، جو اب منو مٹی تلے دفن ہو چکا تھا۔ اس بیچ اس کے گھر والے اور سسرال والے وہاں آتے جاتے رہے تھے۔ اس کی ماں اور ایک بھابھی مسلسل اس کے پاس رہتے تھے۔ 2 ہفتوں بعد اسے ہسپتال سے چھٹی دی گئی تھی۔ اس بیچ اس کے زخم کافی بھر گئے تھے، لیکن چہرے کا جو حصہ جلا تھا اس کے زخم تازہ تھے۔ شمع کو گھر لے آیا گیا تھا اور سب مل جل کر اس کا خیال رکھنے لگے تھے۔ 1 مہینے میں اس کے زخم بھر گئے تھے، چہرے کے زخم بھی بھر گئے تھے، مگر اس کی گاد سے تھوڑی تک جلے کا نشان رہ گیا تھا جو کہ سرجری کے بغیر ہرگز بھی نہ جاتا۔ 1 مہینے بعد جب وہ ٹھیک ہو گئی تو اس کے سسرال والے اسے لینے آئے تھے۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے گھر والوں نے زبردستی اسے اس کے سسرال واپس بھیج دیا۔ بیوہ ہی سہی، وہ ان کی بہو تھی جن پر ان کا اب بھی حق موجود تھا۔ اس کے سسرال والے اسے اپنے پاس علی کی نشانی کے طور پر رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ علی کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت تھی وہ یہ سب جانتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے چھوٹے بیٹے کی بیوی بن کر ان کے پاس رہے، جس پر علی کا چھوٹا بھائی بھی راضی تھا، لیکن ابھی انہوں نے یہ بات کسی سے کی نہیں تھی کہ ابھی علی کو گزرے اتنا وقت نہیں ہوا تھا کہ وہ ایسی کوئی بات کرتے۔ اپنے سسرال میں آ کر وہ اپنے کمرے میں آتے ہی چیخنے چلانے لگی تھی۔ اسے ہر طرف علی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کی یادیں شمع کو پاگل کر رہی تھی، جس پر اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ سسرال والے اسے ہسپتال لے گئے اور پھر وہاں سے چیک اپ کروایا۔ وہ اس کو اس کے مائکے چھوڑ گئے تھے، کیونکہ وہ اتنا تو جان گئے تھے کہ واپس اپنے اسی گھر میں آ کر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں، اس کے مرحوم کی یادیں تھیں۔ اپنے گھر آنے کے بعد وہ سنبھل گئی تھی، جس پر اس کے سسرال والوں نے اسے وہیں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں ہی رہتی تھی اب، مگر وہ کافی گمسم ہو گئی تھی۔ یا تو اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی یا چپ رہتی۔ سب اسے اس فیز سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں زیادہ تر ہاتھ اس کے بھتیجے اور بھتیجیوں کا تھا، جو اسے کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتے، اور یوں وہ 6 ماہ کے اندر اندر اپنی پہلی روٹین میں واپس آ گئی۔ لیکن وہ پہلے کی طرح چہچہاتی نہیں تھی، لیکن گھر والوں کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ وہ پہلے کی طرح بولنے لگی تھی اور نارمل ہو گئی تھی۔ 23 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے 2 ماہ بعد وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ ایسے میں کوئی بھی ایسی لڑکی گمسم ہی ہوگی۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس کے سسرال والے واپس آئے تھے اور اس کے لیے علی کے چھوٹے بھائی کا رشتہ لائے تھے، جس پر شمع نے بے حد واویلا مچایا تھا اور اس سے شادی سے 2 ٹوک انکار کر دیا تھا کہ اب وہ کبھی شادی نہیں کرے گی، کہ بیوہ رہ کر ساری زندگی گزار دے گی۔ وہ وقتی طور پر چپ ہو گئے تھے، لیکن اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا، بلکہ اس کو سنبھلنے کے لیے مزید وقت دیا تھا۔ 1 سال مزید گزر گیا تھا اور اب وہ 25 برس کی ہو گئی تھی، مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ گھر والے اسے منا کر تھک کر اسے اس کے حال پر چھوڑ چکے تھے کہ جب اس کا دل ہوگا وہ مان جائے گی۔ ماں اسی کے غم میں اس دنیا سے جا چکی تھی، لیکن اس نے دوبارہ شادی کرنے سے ہمیشہ کی طرح انکار کر دیا تھا۔ اس کی اپنی اولاد تو نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بھتیجے بھتیجیوں میں ہی مصروف رہتی تھی۔ زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی۔ سسرال والے آج بھی اس کے لیے سوالی بنے کھڑے تھے اور وہ آج بھی انکاری تھی، کیونکہ وہ آج بھی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ علی کی موت کے بعد جتنی بھی خواتین اس سے تعزیت کرنے آتی تھیں، دبے لفظوں میں اسے منحوس کہتی تھیں۔
جس کی وجہ سے علی کی موت ہو گئی۔ ان کے بقول اگر اس کی شادی علی سے نہ ہوتی تو وہ آج زندہ ہوتا، اور یہ کہ ہر کسی کے لیے ہی منحوس ثابت ہوگی، اس لیے وہ علی کے بھائی سے شادی کر کے اس کی جان بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ لیکن اس وجہ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے انکار کو سب اس کے غم پر محمول کر رہے تھے، اور وہ بھی اصل وجہ بتائے بغیر چپ تھی۔ یہ رات عام راتوں جیسی ہی تھی، مگر فضا میں کچھ عجیب سا بوجھل پن طاری تھا۔ رات کو سب کے ساتھ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سونے چلی آئی تھی۔ آج وہ اپنے بھتیجے بھتیجوں کو سلانے بھی نہیں گئی تھی۔ جے آج کھانے کے ٹیبل پر اس کے اور اس کے باپ کے درمیان ہونے والا جھگڑا تھا۔ جھگڑا اس بات پر ہوا تھا کہ وہ اب شادی کر دینا چاہتے تھے، اس کے دیور سے یا چاہے کسی اور سے۔ وہ بھی صرف 25 برس کی تھی، اور اس کے سامنے اس کی پوری زندگی پڑی ہوئی تھی جو وہ اکیلے نہیں گزار سکتی تھی۔ تبھی اس کا باپ اپنی زندگی میں اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتا تھا۔ اب وہ خوش رہے، مگر ہمیشہ کی طرح اس نے انکار کر دیا تو اس کے باپ کو غصہ آ گیا، اور وہ تلخی سے اسے سمجھانے لگا۔ معمولی بات چیت جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی، اور وہ اپنے باپ سے ناراض ہو کر کھانا ادھورا چھوڑ کر کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ کتنے ہی پل روتی تڑپتی رہی اور علی کو یاد کرتی رہی، جس کا ساتھ اس کے ساتھ انتہائی قلیل مدت کا تھا۔ یوں ہی روتے روتے وہ گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ وہ ایک نہیں دو تین آوازیں تھیں جو کچھ انتہائی باریک کانوں کو چبھتی ہوئی تھیں تو کچھ انتہائی بھاری بھرکم گونجتی ہوئی سی، لیکن ان سب میں ایک بات مشترکہ تھی کہ وہ سب کی سب آوازیں روتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ تعجب کا شکار ہوتی اٹھ بیٹھی اور بیڈ سے اتر کر پیروں میں چپل پہن کر باہر کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ باہر جا کر ان آوازوں کا ماخذ معلوم کرنے کا تھا۔ وہ باہر آئی تو دھیان لگا کر آوازوں کو سننا چاہا۔ یہ آوازیں اس کے بھائیوں کے بچوں کی نہیں تھی، اتنا اسے یقین تھا، بلکہ کسی اور کی تھی، اور دھیان لگانے پر اسے احساس ہوا کہ یہ آوازیں چھت سے آ رہی تھیں۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور چھت کا دروازہ کھول کر چھت پر آئی۔ آوازیں اب مزید بلند اور واضح ہو گئی تھیں۔ وہ آگے بڑھی اور چھت پر بنے کمرے کی طرف بڑھی جہاں کچھ فالتو سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ آوازیں اب مزید اونچی ہو گئی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی بتی روشن کی اور پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو احساس ہوا کہ رونے کی آوازیں چارپائی کے نیچے سے آ رہی تھیں، جس پر اسے کچھ حیرانی ہوئی۔ مگر پھر اس نے آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے چارپائی کے نیچے جھانکا تو اسے چارپائی کے نیچے ایک بڑی سی ٹوکری نظر آئی جو عجیب طریقے سے بنی ہوئی تھی۔ کم از کم اس نے اپنی زندگی میں ایسی عجیب سی ٹوکری کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ساری کی ساری ہڈیوں سے بنی ہوئی تھی اور کافی چوڑی بھی تھی۔ وہ ٹوکری مسلسل ہل رہی تھی، جس پر وہ ایک پل کو خوفزدہ بھی ہوئی، مگر پھر ہمت کرتے اس نے وہ ٹوکری اپنے ہاتھ لمبا کر کے ایک طرف گھسیٹی اور اسے باہر نکال کر اس کے اندر جھانکا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک زوردار چیخ مارتی اچھل کر پیچھے ہوئی اور کھسکتی ہوئی اس ہڈیوں سے بنی ٹوکری سے مزید دور ہوتی چلی گئی اور سہم کر اس ٹوکری کو دیکھنے لگی جہاں سے اب رونے کی آواز مسلسل آتی جا رہی تھی۔ منظر کافی بھیانک تھا۔ وہ ڈرتی نہ تو کیا کرتی کہ ایسا کچھ اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، نہ دیکھنے کا گمان کیا تھا۔ اس ٹوکری میں 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جیسے چند نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، کچھ دیر پہلے ہی پیدا ہوئے ہوں۔ وہ تینوں عام بچے ہوتے تو وہ اتنی خوف زدہ نہ ہوتی، لیکن وہ عام بچے نہیں تھے بلکہ بے حد بھیانک تھے۔ ان تینوں کی آنکھیں بڑی بڑی اور سفید رنگ کی تھیں۔ ان کے موٹے اور لمبے لمبے ناک تھے، سفید دانت، لیکن 2 سامنے کے دانت کافی لمبے تھے جو منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان تینوں کے سروں پر چھوٹے چھوٹے بل تھے جن کے درمیان میں 2 چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے سینگ تھے۔ ان میں سے ایک کا وجود مکمل گورا، ایک کا مکمل کالا اور ایک لال رنگ کا تھا۔ کالا اور گورا ہونا سمجھ میں آتا تھا، مگر لال رنگ کا کوئی جسم اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ان سب کے جسم برہنہ تھے اور ان کے جسموں کی جلد کافی کھردری تھی۔ ان تینوں کے سینوں پر ایک ایک تیر کا نشان تھا، اور ایسے تھا جیسے وہ نشان ان کے سینوں پر گڑھا ہوا ہو۔ اور یہی نہیں، ان تینوں کے سینوں پر موجود تیروں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔
اسے وہ عام انسان نہیں لگے تھے، بلکہ ایسے تو جنات ہوتے تھے، اور یقیناً وہ جنات ہی تھے۔ وہ تینوں کہاں سے آئے تھے وہ نہیں جانتی تھی، مگر ان سے کافی ڈر ضرور گئی تھی۔ وہ ابھی اپنی جگہ پر سہمی ہوئی بیٹھی انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ایک بار پھر وہ ان بچوں کے تیزی سے رونے پر چیخی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ پنجوں کے بل چلتی اس ٹوکری کے پاس آئی اور ان تینوں بچوں کا جائزہ لینے لگی، لیکن وہ اسے بے ضرر ہی لگی تھی۔ اس نے وہ بھاری بھر کم ٹوکری اٹھائی اور اسے جھلانے لگی، جس سے وہ بچے چپ ہو گئے اور اپنی بڑی بڑی سفید آنکھوں سے ٹکر ٹکر شمع کو دیکھنے لگے، جس پر وہ ان کی سفید آنکھوں سے گھبرائی، مگر پھر ہمت مجتمع کرتے ہوئے مسلسل ان کو جھلانے لگی۔ وہ چپ ہوتے ہوتے پھر رونے لگے، جس پر وہ الجھی تھی، اور پھر اسے یاد آیا تھا جب اس کے بھائیوں کے بچوں کو بھوک لگتی تھی تو وہ روتے تھے، شاید انہیں بھی بھوک لگ رہی تھی تبھی رو رہے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ ان کی ٹوکری کو چارپائی پر رکھ کر اس ٹوکری پر جھکی اور ان جناتی بچوں سے کہا کہ شش، رو مت، میں ابھی تم لوگوں کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے ان تینوں کے سینگوں والے سروں کو پیار سے سہلایا تو وہ تینوں چپ ہو گئے اور سمجھداری سے سر ہلا گئے، جس پر وہ دنگ رہ گئی۔ وہ چھوٹے سے بچے اتنے ہوشیار اور سمجھدار تھے کہ اس کی بات سمجھ گئے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے کہا کہ تم لوگوں کا اکیلے یہاں رہنا ٹھیک نہیں، تو میں تم لوگوں کو یہاں سے نیچے لے جاتی ہوں اپنے کمرے میں، مگر تم لوگ رونا مت، نہ ہی شور مچانا، ورنہ تم لوگوں کو مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ اس کے کہنے پر وہ ایک بار پھر سر ہلا گئے تھے، جس پر وہ خوشی سے اس ٹوکری کو اٹھا کر باہر آئی اور پھر چھت کا دروازہ بند کر کے دبے قدموں اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ اتنی احتیاط اس لیے برت رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ ان بچوں کو خطرناک سمجھ کر گھر سے نکال دیں گے، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یہ بچے بے ضرر سے اور بے سہارا تھے، جن کو وہ پالنا چاہتی تھی۔ ان کو کمرے میں ٹوکری سے نکال کر اپنے بیڈ پر لٹا کر اور پھر ان کے اطراف میں تکیے لگا کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ تکیے اس لیے ان کے اطراف میں رکھے تھے کہ کہیں وہ بیڈ سے نیچے نہ گر جائیں۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ کچن میں آ کر اس نے لائٹ جلائی اور فریج سے دودھ نکال کر گرم کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائیوں کے بچوں کے برتن بڑے سائز کے فیڈر لیے اور ان میں دودھ ٹھنڈا کر کے ڈالا، اور پھر تینوں فیڈروں کے ڈھکن بند کر کے وہ تینوں فیڈروں کو ہاتھوں میں تھامے اپنے کمرے میں آئی، جہاں وہ تینوں بیڈ پر چپ چاپ پڑے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ان کے قریب آ کر اس نے ان تینوں کے منہ میں باری باری فیڈر ڈالا، جنہیں انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، اور پھر تیزی سے فیڈر پینے لگے۔ جلدی ان کے فیڈر خالی ہو گئے تو وہ ایک بار پھر ہاتھ پاؤں مارنے اور رونے لگے۔ شمع ان کو چپ کرواتی ہوئی اٹھی اور پھر سے ان کے لیے فیڈر بھر لائی۔ 3 بار انہوں نے فیڈر پیا اور اس کے بعد سو گئے۔ جنات تھے وہ، جن کی بھوک بھی زیادہ تھی۔ ان کے سونے پر شمع نے سکون کا سانس لیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جلد ہی وہ گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ اپنے بیڈ پر ہونے والی ہلچل سے کھلی تھی۔ وہ تینوں جنزادے بیڈ پر ہاتھ پاؤں مارتے کھلکھلا رہے تھے۔ شمع کو اتنا یقین تو ہو گیا تھا کہ اسے یا اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ان سے نقصان نہیں پہنچ سکتا، تبھی وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ ان کو بہلا پھسلا کر اور شور نہ کرنے کی تاکید کر کے فیڈر لے کر باہر گئی، اور جلدی سے دودھ گرم کر کے فیڈرز میں ڈال کر واپس آ کر انہیں ایک ایک فیڈر تھما کر خود فریش ہونے چلی گئی۔ وہ فریش ہو کر آئی تو وہ اب آپس میں لیٹے لیٹے کھیل رہے تھے۔ شمع نے ان کو تاکید کی جب تک وہ واپس نہ آئے منہ سے آواز نہیں نکالنی، جس پر وہ اپنے اپنے منہ پر انگلی رکھ گئے۔ شمع کھلکھلاتی ہوئی باہر گئی اور سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ سب اسے خوش دیکھ کر حیران تھے، جس کے چہرے پر کل اپنے باپ سے ہوئے جھگڑے کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ حیران تو تھے ہی مگر خوش بھی تھے۔ اچانک شمع نے کہا کہ آج کے بعد اس کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا۔ جس کو کوئی کام بھی ہو وہ اسے باہر ہی بتا دیا کرے، نہ ہی کوئی وہاں کی صفائی کرے گا، بلکہ وہ خود اپنے کمرے کا ہر کام کر لیا کرے گی۔ سب اس کی ہدایات پر الجھے تھے، مگر بحث نہیں کی کہ وہ برا نہ منا جائے، اور اس کی بات پر حامی بھر لی۔ وہ ناشتہ کر کے واپس اپنے کمرے میں منتقل ہو گئی تھی، اور پھر اس دن کے بعد سے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی پائی جاتی تھی۔ نہ ہی وہ اب اپنے بھائیوں کے بچوں کے پاس بیٹھتی تھی یا ان سے پیار جتاتی تھی، نہ ہی اس کے پاس گھر والوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت تھی۔
اس کی زندگی کا دار و مدار اب وہ جنات کے بچے ہو گئے تھے، جن کی وہ اب پورے من سے پرورش کر رہی تھی۔ اس کی ہدایات کے مطابق کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتا تھا، نہ ہی اس کے آس پاس بھٹکتا تھا، بلکہ ضرورت کے وقت وہ خود ہی باہر آ جاتی تھی۔ اس نے کمرے میں جانے سے سب کو اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں وہ ان جنات بچوں کو نہ دیکھ لیں۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی تھی۔ وہ پورے دھیان سے ان جنات کے بچوں کا دھیان رکھ رہی تھی اور ان کی پرورش کر رہی تھی۔ وہ جب اسے ملے تھے تو برہنہ تھے، تبھی وہ اگلے دن ہی جا کر ان تینوں کے لیے ڈھیر سارے کپڑے وغیرہ خرید لائی تھی۔ وہ چھوٹے تھے تو جوتوں کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے جوتوں کے علاوہ اس نے ان کے لیے باقی ہر ضرورت کی چیز خریدی تھی۔ اس نے اپنے بھتیجوں کے لیے بھی 3 فیڈر خریدے تھے، جو اس نے جنات کے بچوں کے لیے استعمال کیے تھے کہ اب وہ واپس ان کو نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کسی کو بھی ان بچوں کے بارے میں بھنک نہیں لگنے دی تھی اور ان کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیتی تھی۔ کچھ وہ بھی اس کی ہدایات پر عمل کرتے بالکل بھی شور نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا اور ان 3 مہینوں میں وہ جناتی بچوں سے بے حد انسیت محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ تینوں بچے 3 ماہ کے ہو گئے تھے اور بے حد شرارتیں کرنے لگے تھے۔ وہ ہر وقت کمرے میں ہی رہتے تھے اور وہ بھی کمرے میں ہی ان کے ساتھ کھیلنے میں مگن رہتی تھی۔ سب سے زیادہ تیز بچہ وہ تھا جس کا رنگ لال تھا، جبکہ جس کا رنگ کالا تھا وہ بے حد معصوم تھا، اور جس کا رنگ سفید تھا وہ چالاک بھی تھا اور معصوم بھی۔ اس دن پھر سے اس کے سسرال والے آئے تھے اور اسے علی کے چھوٹے بھائی سے شادی کے لیے منانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہ مانی تو وہ افسردہ سے ہو کر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس کا باپ اس سے بے حد لڑا تھا اور اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دے دی تھی، جس پر وہ روتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی تھی اور پھر رات تک روتی رہی تھی۔ نہ ہی خود کھانا کھایا، نہ ہی جناتی بچوں کو فیڈر دیا۔ وہ بھوکے تو تھے لیکن اسے روتے دیکھ کر چپ تھے، فیڈر کی فرمائش نہیں کی، اور وہ وہیں روتی روتی نڈھال ہو کر سو گئی۔ وہ یوں ہی کافی دیر سوتی رہی تھی، پھر وہ آدھی رات کے وقت جاگی تھی۔ اس نے آنکھیں مسل کر دائیں طرف دیکھا تو اس کے حواس اڑ گئے، کیونکہ اس کے تینوں جناتی بچے بیڈ پر نہیں تھے۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر پورا کمرہ چھان مارا، لیکن وہ کمرے میں ہوتے تو ملتے، وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اچانک اسے اپنے باپ کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں تو وہ ان بچوں کو بھلائے حواس باختہ سی باہر کی جانب لپکی۔ ابھی کوئی بھی نہیں جاگا تھا، تبھی وہ تیزی سے ہر چیز کو نظر انداز کرتی اپنے باپ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا اور تیزی سے آگے بڑھی، جہاں وہی تینوں جناتی بچے اس کے باپ سے چمٹے اسے نوچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پورے کمرے میں ان کی خطرناک غراہٹیں گونج رہی تھیں، جبکہ اس کا باپ درد سے کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے باپ کو کافی زخمی کر چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان سب کو ان کی شرٹ کے کالروں سے دبوچ کر پیچھے کیا اور پھر اپنے باپ کو دیکھنے لگی جو کر رہا تھا بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے باپ کے چہرے، کندھے، پیٹ اور بازوؤں پر جگہ جگہ کاٹنے کے نشان تھے اور وہاں سے گوشت ادھڑا ہوا تھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ شمع نے باپ کا جائزہ لے کر غصے سے ان تینوں کو دیکھا تو وہ اس کے غصے پر پیر پٹختے اچانک وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس نے پریشانی سے باہر جا کر اپنے بھائیوں کے کمرے کے دروازے پیٹ ڈالے۔ وہ باہر آئے تو انہیں باپ کی حالت کے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہ بھاگے بھاگے اپنے باپ کے کمرے پہ پہنچے اور پھر جلد ہی ڈاکٹر کو بلا لیا گیا، جو اس طرح کے زخموں کو دیکھ کر حیران ہوا، مگر پھر مرہم پٹی کر کے اور دوائی دے کر چلا گیا۔ اس کا ایک بھائی باپ کے کمرے میں ٹھہرا تھا تاکہ ان کا خیال رکھ سکے، جبکہ باقی سب پریشانی سے اپنے اپنے کمرے میں واپس لوٹ گئے تھے۔ شمع بھی اپنے کمرے میں واپس آئی تو سامنے ہی وہ تینوں بیڈ پر بیٹھے کھیل رہے تھے۔ شمع حیران ہوئی کہ وہ بیٹھ سکتے تھے صرف 3 مہینے کے ہو کر۔ اس نے اس بات کو نظر انداز کرتے غصے سے پوچھا کہ اس کے باپ کو تکلیف کیوں پہنچائی، تو لال رنگ والے جنزادے نے کہا کہ اس نے ہماری ماں کو تکلیف پہنچائی اس لیے۔ اسے بولتا دیکھ کر شمع کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ وہ جنزادے تھے، کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ تبھی شمع نے اپنی حیرت پر قابو پا کر کہا کہ کوئی مجھے کچھ بھی کہے، ڈانٹے مارے یا جو بھی کرے، آج کے بعد تم تینوں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اس کی بات سن کر ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر شرافت سے سر ہلا گئے۔ شمع نے ان کو گھور کر کہا کہ وعدہ کرو، جس پر وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر بیک وقت ہو کر بولے وعدہ۔
شمع پرسکون ہوتی اپنے باپ کی صحت یابی کی دعا کرتی، انہیں سلا کر خود بھی سو گئی تھی۔ اگلے دن کے باپ کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ تین چھوٹے چھوٹے عجیب سے بچوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا اور اسے نوچ نوچ کر کھانے کی کوشش کی تھی، جس پر اس کی بھابھی نے کہا کہ یہ وہی ہوں گے جو ہمارے کچن سے سارا گوشت کھا جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کی بات پر شمع حیران ہوئی، کیونکہ وہ گوشت کی گمشدگی سے لا علم تھی اور اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جناتی بچے گوشت بھی کھاتے تھے۔ وہ معاملہ کسی نہ کسی طرح ٹل گیا تھا، کیونکہ پھر شمع کی ہدایت کے بعد وہ جنزادے کمرے سے نہ نکلے تھے۔ ہاں البتہ اب شمع ان کو کچا گوشت بھی فراہم کرنے لگی تھی۔ ایک مہینہ مزید گزر گیا تھا اور وہ جناتی بچے اب 4 مہینے کے ہو چکے تھے۔ اس رات وہ ان کو سلانے کے بعد گہری نیند سو گئی تھی، جب اچانک آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ عجیب سے ڈر سے کھلی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر دائیں جانب دیکھا، جہاں وہ تینوں جناتی بچے آڑھے ترچھے ہو کر بے سدھ سو رہے تھے۔ اس نے غور کیا تو یہ کسی کے بین کرنے کی آواز تھی، جیسے کوئی بے حد رو رہا ہو، اور یہی نہیں، اس بین اور رونے کی آواز کے ساتھ ساتھ اسے بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی صاف سنائی دے رہی تھی، جس پر وہ چونکی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی واحد کھڑکی کھول کر دیکھا تو باہر بے حد تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی بھی چمک رہی تھی اور بادل بھی گرج رہے تھے۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر لیٹنے لگی، جب ایک بار پھر کسی کے رونے اور گڑ گڑانے کی آواز نے اسے بے چین کیا۔ ابھی وہ ان آواز پر غور کرتی باہر جانے کا قصد کر ہی رہی تھی، جب اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ وہ جو کھڑکی کے قریب کھڑی تھی چونک کر پلٹی اور دروازے کے قریب آئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس بیڈ کی جانب بڑھتی، اپنے پیچھے سے بھیانک سے کہکے کی آواز سن کر وہ گھبرا کر پلٹی، مگر پلٹتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ بیڈ کے قریب ہی 2 لوگ کھڑے تھے، بے حد سیاہ اور بھیانک، بڑی بڑی آنکھوں، چپٹے ناک، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگ، لمبے لمبے سینگ اور دانتوں کے ساتھ وہ اسے بے ساختہ چیخنے اور ڈرنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتی باہر بھاگنے لگی، لیکن دروازہ نہ کھلا، جس پر وہ روتی ہوئی پیچھے دیکھنے لگی، جہاں وہ خوفناک سا مرد اور عورت اب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں جنات تھے اور یقیناً اسے ان کے بچوں کو اغوا کار سمجھ کر وہ اسے مار دیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ روتی جا رہی تھی، اس جنزادی نے اچانک اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو شمع کا وجود اپنی جگہ سے ہلنے لگا اور ایک ہی جھٹکے میں اڑ کر اس جنزادی کے قریب پہنچا اور 2 قدموں کے فاصلے پر رک گیا۔ شمع خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ جنزادہ اس کے قریب آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو شمع کو اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا، ساتھ ہی ساتھ تپش کا بھی احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی، اس نے کہا کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں، جو تم نے ہمارے بچوں کی پرورش کی اور انہیں سنبھالا۔ کسی وجہ سے ہمیں اپنی دنیا میں واپس لوٹنا پڑا تھا اور کسی وجہ سے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ نہیں لے جا سکے تھے، مگر تم نے ان کا دھیان رکھا اور ان کی پرورش کی، تو ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ اس جنزادے کے بھاری آواز سن کر تینوں جناتی بچے بھی اٹھ گئے اور ماں باپ کو دیکھتے ہی اٹھ کر ان سے لپٹ گئے۔ وہ بے حد خوش ہو رہے تھے، آخر کو ہوتے بھی کیوں نہ، وہ ان کے ماں باپ تھے۔ اپنے بچوں کو پیار کر کے جنزادی نے اور جنزادے نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ پر رکھا اور زیر لب اکٹھے کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونکا، جس سے ان کے ہاتھوں پر ایک چھوٹی سی بوتل نمایاں ہو گئی۔ وہ چھوٹی سی بوتل تھی جس میں نیلے رنگ کا ایک محلول بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ بوتل شمع کی طرف بڑھائی اور کہا کہ یہ ایک ایسا محلول ہے جسے تم کسی بھی مردہ شخص کے منہ میں ڈال کر اس مردہ شخص کو زندہ کر سکو گی، جس سے تم بے حد محبت کرتی ہو، اور اس سے بات کر سکو گی، لیکن اس کو استعمال کرنے کی مدت صرف 3 دن ہے۔ اس کی بات سن کر شمع کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ پہلی بات سن کر ہی اتنی حیران ہو گئی تھی کہ اس کی آخری بات سن نہ سکی۔ ایسا تو اس نے کبھی بھی کہیں بھی نہیں سنا تھا جیسا وہ جنات کہہ رہے تھے۔ ایک مردہ شخص کو زندہ کرنا اور اس سے باتیں کرنا یہ ناممکنات میں سے ایک تھا، کیونکہ جب ایک انسان خدا کے حکم سے مر جاتا ہے تو وہ چاہ کر بھی نہ زندہ ہو سکتا ہے، نہ ہی اسے زندہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات وہ خود بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ تبھی نفی میں سر ہلا کر کہا کہ مجھے بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جس پر جنات نے کہا ہم تمہیں بے وقوف نہیں بنا رہے، بلکہ تمہاری دلی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ یہ تمہارے لیے ہماری طرف سے ہمارے بچوں کی پرورش کا تحفہ ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔
اگر تمہیں یقین نہیں تو اسے آزما کر دیکھ لو۔ اتنا کہہ کر اس نے وہ بوتل شمع کے ہاتھ پر رکھی اور اپنے تینوں بچوں کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ حیرت میں مبتلا ہو کر کئی ثانیے اس محلول کو دیکھتی رہی۔ اسے اب بھی جنات کی بات پر یقین نہیں آیا تھا اور نہ ہی آ سکتا تھا، کیونکہ جو بات انہوں نے کی تھی ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی وہ بے وقوف تھی جو بغیر سوچے سمجھے ان کی بات پر یقین کر کے اس محلول کو استعمال کرنے چل دیتی۔ اس نے وہ محلول بے دلی سے سائڈ ٹیبل کے دروازے پر رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے چند روز اس کے یاس میں گزرے تھے کہ اسے وہ تینوں جناتی بچے بے حد یاد آ رہے تھے، مگر وہ خوش بھی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلے گئے۔ اس کی زندگی میں ایک بار ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ ان جناتی بچوں کے آنے سے جو ہلچل ہونے لگی تھی وہ پھر سے ختم ہونے لگی تھی، اور ایک بار پھر اس کی زندگی سناٹوں سے گھرنے لگی تھی۔ اس دوران وہ جنات کا دیا محلول قطعی فراموش کر چکی تھی، جس کی بابت انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس محلول سے کسی بھی مرد کو زندہ کر سکے گی، کیونکہ اسے ان کی بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ ان جناتی بچوں کے جانے کے ایک ہفتے کے بعد کی بات ہے۔ اس کے پاس علی کا بھائی آیا تھا جس کا نام احمد تھا۔ یہ وہی تھا جس کے لیے اس کے سسرال والے شمع کا رشتہ مانگ رہے تھے۔ اس نے شمع سے مل کر کہا تھا کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ اس شادی سے نہ صرف اس کے مائکے والوں بلکہ سسرال والوں کی بھی خوشی جڑی ہے، اور سب سے بڑھ کر احمد کی بھی یہی خواہش ہے، جس پر شمع نے اس کی بے عزتی کر کے رکھ دی کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے جس نے اپنی بھابھی پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ لیکن احمد نے اس کی بات کا برا منائے بغیر اسے جتایا تھا کہ وہ بھابھی تھی، اب نہیں ہے، اب وہ اس کی بھائی کی بیوہ ہے، اور اسے کچھ دیر سمجھانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا، اور جاتے جاتے دھمکی بھی دے کر گیا تھا کہ اگلے ہفتے تیار رہے، راضی ہو یا نہ، زبردستی اگلے ہفتے اس کی شادی احمد سے ہی ہوگی، جس پر وہ تل ملا کر رہ گئی تھی، اور یہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی کہ آج علی ہوتا تو کوئی بھی اس سے اس طرح کی بات کرنے یا دھمکی دینے کی جرت نہ کرتا۔ یہ سوچ آتے ہی اسے جنات کا دیا نیلا محلول یاد آیا تھا، اور اس نے اسے ایک بار آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ اس نے کافی سوچ بچار کر کے کیا تھا، اور اسی میں اسے اپنی بہتری لگی تھی، لیکن اس سب میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ محلول صرف 3 دن کی مدت تک کے لیے تھا، اور اب تو اس بات کو کئی دن گزر گئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ محلول اب بیکار تھا۔ اگلے دن رات کے وقت وہ اچھی طرح خود کو ڈھانپ کر سب کی نظروں سے بچتی بچاتی قبرستان کی طرف روانہ ہوئی تھی، جہاں علی کی قبر تھی۔ رات کا انتخاب اس نے اس لیے کیا تھا کیونکہ دن کے وقت اس کی بھابیاں اس کے باپ کے کہنے پر شمع کے آنے جانے کا حساب رکھتی تھیں۔ وہ ایک ٹیکسی لے کر مطلوبہ قبرستان پہنچی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے کسی کے علم میں لائے بغیر یہ کام کرنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی قبر کشائی گناہ ہے، لیکن وہ ایک بار اس محلول سے علی کو زندہ کر کے واپس اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ قبرستان جا کر وہ علی کی قبر پر آئی تھی۔ اپنے ساتھ وہ ایک بورے میں قبر کشائی کے لیے اوزار بھی لے کر آئی تھی۔ قبر میں چھایا سناٹا اور وحشتناک سی خاموشی اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی، لیکن وہ ہر خوف کو بھلا کر بورے سے بیلچا نکال کر علی کی قبر کھودنا شروع کر چکی تھی۔ کسی کی قبر بغیر کسی مولوی کے فتوے کے نہیں کھولی جا سکتی تھی، وہ بھی تب تک جب تک کوئی بہت ضروری بات نہ ہوتی، اور یہاں تو وہ ایک غیر اسلامی عمل کے لیے اس کی قبر کشائی کر رہی تھی۔ زندہ کرنا یا مردے میں جان ڈالنا صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے میں جنات کی باتوں میں آ کر ایک مردے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بغیر انجام کی پرواہ کیے، جو نہ جانے اچھا ہوتا یا برا۔ قبرستان میں اسے اپنے علاوہ اور بہت سے لوگوں کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن نظریں گھما کر دیکھنے پر بھی اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ بیلچا لیے پسینے پسینے ہوئے وجود کے ساتھ علی کی قبر کھودتی جا رہی تھی۔ بے حد گہری تھی، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہو چکی تھی۔ تقریباً 5 گھنٹوں بعد علی کا تابوت نظر آنا شروع ہو گیا، تو اس نے اس کے ارد گرد سے مٹی جھاڑنا شروع کر دی۔ اس کام میں اسے مزید 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ فجر کی اذانیں کب کی ہو چکی تھیں، اب تو دن چڑھنے لگا تھا۔ اس کے پورے وجود پر تھکن سوار ہو گئی تھی، لیکن ہمت نہ ہارتے آخر کار اس نے تابوت کے گرد سے ساری مٹی صاف کر ہی لی۔ پھر ہاتھ میں محلول تھامے وہ قبر میں اتر کر علی کے تابوت کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کا ڈھکن ہٹا دیا، لیکن ڈھکن ہٹاتے ہی اس کی چیخوں سے قبرستان گونج اٹھا۔ سختی سے
محلول کی بوتل ہاتھوں میں دبائے وہ مسلسل چیختی جا رہی تھی، کیونکہ سامنے کے منظر نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ یہ قبر علی کی تھی، لیکن گزرے 3 سالوں میں قبر میں علی کا وجود کا نام و نشان بھی نہیں بچا تھا۔ وہاں کٹے پھٹے اور بوسیدہ سے کفن سے لے کر ٹکڑوں میں ہڈیاں ہی ہڈیاں بچی تھیں۔ ایک ڈھانچہ تھا بغیر کسی انسانی جلد یا ماंس یا گوشت پوست کے، جسے دیکھ کر وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ وجیح سا علی کہیں نہیں تھا جس کی وہ آج بھی دیوانی تھی۔ یہاں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی گلنے سڑنے لگا تھا، تو پھر وہ پہلے جیسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ سوچ کر اس کے ذہن میں آئی اور وہ کپ کپاتا وجود لیے قبر سے باہر نکلنے لگی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس محلول کو علی کے ڈھانچے کے کھلے ہوئے منہ میں ڈال دیا، جو بہہ کر اس ڈھانچے کے گالوں سے ہوتا ہوا کندھوں پر جا گرا۔ اس نے کچھ پل انتظار کیا، لیکن جب اس میں کوئی ہلچل یا تبدیلی نہ ہوئی تو وہ مایوس ہوئی۔ نفی میں سر ہلا کر قبر سے باہر آنے لگی کہ تبھی وہ ویران سا قبرستان ایک بار پھر سے اس کی وحشت ناک چیخوں سے گونج اٹھا، کیونکہ اس کی ٹانگ کو کسی نے پکڑ کر گھسیٹا تھا اور وہ پلٹ کر اس تابوت میں پڑے ڈھانچے پر گری تھی۔ اس نے ڈر کے چیختے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ علی کا ڈھانچہ تھا جو حرکت کر رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ ڈھانچہ ہی تھا۔ محلول پینے کے بعد بھی اس کا جسم پہلے جیسا نہیں ہوا تھا، اور ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنا کسی جنات کے محلول کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ سب بس خدا کے ہاتھ میں تھا۔ علی کا ڈھانچہ اب اٹھ کر بیٹھا تھا، جس سے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی تھی۔ اس کے دانت آدھے جھڑ چکے تھے، مگر آدھے موجود تھے۔ شمع خوف سے لرزتی مسلسل چیختی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ علی تو نہیں تھا جسے اس نے چاہا تھا، یہ تو نہایت خوفناک تھا کہ وہ اس کے پاس آنا بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی علی کے ڈھانچے نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ بے بسی سے رونے لگی۔ اچانک علی کے ڈھانچے نے اس کے کندھے پر دانت گاڑ دیے تو ایک دردناک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ مردے کسی کے سگے نہیں ہوتے، نہ ہی مردے کے بعد ان میں کسی قسم کا رشتوں کا احساس ہوتا ہے، ایسا اس نے کہیں پڑھا تھا اور آج علی کے ڈھانچے کی حرکت سے دیکھ بھی لیا تھا۔ نے روتے تڑپتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ اسے نوچ کر کھانے کے در پہ تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی تیزی سے اس کی ہڈیوں سے پھر سے سینے پر وار کیا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی قبر سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر ابھی وہ پیچھے علی کے ڈھانچے کی طرف دیکھتی 2 قدم ہی بھاگی تھی جب سامنے سے آتے کسی وجود سے ٹکرائی اور اس سے ٹکرا کر اچھل کر نیچے گری۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ احمد تھا، جس کے پیچھے ایک مولوی کھڑا تھا۔ تب تک علی کا ڈھانچہ بھی اپنی قبر سے باہر نکل آیا تھا، جسے دیکھ کر احمد کی آنکھیں پھٹ گئیں اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ وہ ہر جمعرات کی صبح کو یہاں قرآن خوانی کے لیے مولوی کو لے کر آتا تھا، اور آج جمعرات تھا اور صبح کے 5 بج چکے تھے، مگر یہاں آ کر علی کی کھلی ہوئی قبر کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا تھا، اور شاک تو اسے یہاں شمع اور علی کے ڈھانچے کو دیکھ کر لگا تھا، اور کم و بیش یہی حال مولوی کا بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ علی کا ڈھانچہ دوبارہ شمع کی طرف بڑھتا، احمد نے جلدی سے اسے قبر میں دھکا دیا اور مولوی سے چلا کر کہا کہ کچھ کریں، جس پر وہ مولوی ہوش میں آتا تیزی سے علی کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر تیز اور اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھنے لگا، اور آیات سنتے ہی علی کا ڈھانچہ قبر میں ہی جھٹکے کھانے لگا اور جھٹکے کھاتا کھاتا تابوت میں گر گیا۔ اس کو لگتے جھٹکے ہلکے ہونے لگے اور وہ بے حس و حرکت ہونے لگا، تو مولوی کے اشارے پر احمد اس کی قبر پر مٹی ڈالنے لگا۔ شمع اب بھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور بھرائی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ جو کرنے چلی تھی گناہ تھا، اور اس بات کا احساس ہوتے ہی وہ اپنے خدا سے دل ہی دل میں معافی مانگ رہی تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ علی جا چکا ہے اور اب کبھی واپس نہیں آ سکتا، اور اس کے جانے کے ساتھ ہی اس کے دل سے شمع کی محبت بھی نکل گئی، ورنہ آج اگر پہلے کی طرح ہوتا تو اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرتا۔ وہ جانتی تھی کہ محبتیں صرف دنیا تک محدود ہیں، باقی سب کی اپنی قبر اپنے اعمال ہیں۔ پھر بھی یہ کار بد کرنے چلی تھی۔ قبر کو بند کرنے کے بعد مولوی نے بری طرح سے شمع کو ڈانٹا اور پھر احمد کے استفسار کرنے پر اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گیا، مگر اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے کچھ کہا نہیں۔ اسے گاڑی میں جا کر بیٹھنے کو کہا۔ وہ مولوی کے ساتھ قرآن خوانی اور علی کی مغفرت کی دعا کر کے باہر آیا۔ پہلے مولوی کو اس کی مسجد میں چھوڑا اور پھر شمع کو چھوڑنے چلا گیا۔ اس نے یا شمع نے کسی کو اس واقعے کی بابت نہیں بتایا تھا
کہ اب جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا تو ڈھنڈورا پیٹنے کا فائدہ نہیں تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں شمع نے خود احمد سے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی، جس پر وہ سب لوگ بہت خوش ہو گئے تھے۔ اور پھر سب کی رضامندی سے نکاح کے بعد وہ رخصت ہو کر احمد کے گھر چلی آئی تھی، جہاں اسے پہلے سے بڑھ کر عزت اور اپنائیت ملی تھی۔ یہ خیال اس نے دل سے نکال دیا تھا کہ وہ منحوس ہے۔ علی کو وہ آج بھی اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی، مگر احمد کے سامنے کبھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے۔ اکثر اسے اپنی بے وقوفی بھرا واقعہ یاد آتا تو وہ کہاں نہ رہ جاتی، مگر شکر تھا خدا کا جس نے بروقت احمد کو بھیجا، ورنہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد اسے توبہ کا موقع بھی نہ ملتا اور وہ علی کی ہی ہاتھوں مر جاتی۔ سب کچھ بھولنے کی کوشش کرتی، اب وہ احمد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔